افغانستان کی جان قندھار یہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں۔ یہاں کا ماحول، لوگوں کی زندگی اور ان کا سادہ طرز زندگی دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ جہاں حسن تو بے شمار ہے مگر قدر کسی کو نہیں، یہ آپ کو سڑکوں پر عام بکھرا ہوا ملے گا۔ آج ہم آپ کو اس شہر کا وہ رخ دکھانے جا رہے ہیں جو آپ نے نہ کبھی کسی ٹی وی چینل پر دیکھا ہوگا، نہ کسی میڈیا رپورٹ میں سنا ہوگا۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ طالبان اس شہر کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، عورتوں کی زندگی پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے، اور یہاں کون کون سے گناہ عام ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کسی نے کھل کر بات کی ہو۔ تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ قندھار، جسے اکثر افغانستان کا دل کہا جاتا ہے، اپنی قدامت اور عظمت میں کسی خزانے سے کم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام سکندر اعظم کے نام اسکندر سے نکلا، جو وقت کے ساتھ قندھار بن گیا۔ یہ شہر ہزاروں سال پرانا ہے اور یہاں کی مٹی نے تہذیبوں کے عروج و زوال دیکھے ہیں۔ آج اس کی آبادی تقریباً 6.5 لاکھ ہے، جن میں مردوں اور عورتوں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ پشتون ہیں جو سنی مسلمان ہیں، مگر اس کے ساتھ فارسی بولنے والے، بلوچ اور ہزارے قومیں بھی آباد ہیں۔ قندھار تقریباً 1000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کا کل رقبہ 273 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی گلیوں میں تاریخ کی خوشبو، پہاڑوں پر برف کی چمک اور لوگوں کے چہروں پر غیرت و روایات کی جھلک آج بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ شہر نہ صرف افغانستان کی شان ہے بلکہ اس کی پہچان بھی۔ قندھار کے لوگ محنتی، غیرت مند اور زمینی سچائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ زراعت، پھلوں کی تجارت اور قالین بنی کے کام سے وابستہ ہیں۔ خاص طور پر انار، انگور اور خشک میوہ جات کی کاشت سے قندھار کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں قندھاری انار ایک برانڈ کی طرح مشہور ہے، لیکن دوسری جانب غربت بھی یہاں کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ کئی خاندان آج بھی روزانہ کی مزدوری پر گزارا کرتے ہیں اور جدید سہولتوں تک رسائی ہر کسی کو حاصل نہیں۔ بجلی اور پانی کی کمی عام مسئلہ ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ حالات سے کبھی ہار نہیں مانتے۔ مشکل وقت میں بھی ان کے چہروں پر عزم اور محنت کا رنگ نمایاں رہتا ہے۔ یہی جذبہ قندھار کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ قندھار کی نائٹ لائف کبھی بہت مختلف ہوا کرتی تھی۔ کچھ سال پہلے تک یہاں راتوں میں بازاروں کی رونق، چائے خانوں کی محفلیں اور موسیقی کے چھپے چھپے پروگرام عام تھے۔ خاص طور پر جنگ سے پہلے کے دور میں قندھار کے بعض علاقوں میں خفیہ محفلیں، شراب نوشی اور ناچ گانے کے 2 نمبر دھندے بھی ہوا کرتے تھے، جو زیادہ تر امیر طبقے یا غیر ملکیوں کے لیے مخصوص تھے۔ لیکن آج طالبان کے دور میں یہ سب منظر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ رات کے وقت پورا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوتا ہے، بازار جلد بند ہو جاتے ہیں اور پولیس یا طالبان کی گشت ہر گلی میں دکھائی دیتی ہے۔ اب نائٹ لائف کی جگہ دینی ماحول نے لے لی ہے۔ لوگ راتوں میں قہوہ پی کر، ذکر اذکار یا قرآن سن کر وقت گزارتے ہیں۔ جو شہر کبھی شور و شوربے میں جاگتا تھا، اب سکون اور مذہبی سکوت میں سوتا ہے۔ گزشتہ دہائی میں قندھار میں کئی جامعات قائم ہو چکی ہیں، جن میں قادر یونیورسٹی یہاں کی سب سے مشہور جامعہ ہے۔ ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے قندھار ریل، سڑک اور ہوائی راستوں سے منسلک ہے۔ قندھار انٹرنیشنل ایئرپورٹ اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے جنوبی افغانستان کا مرکزی ہوائی اڈہ ہے۔ اس کا استعمال فوجی اڈے کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اور یہ نیٹو افواج کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں سے امارات، ایران، بھارت، سعودی عرب اور پاکستان کے لیے پروازیں چلتی ہیں۔ اگر آپ کبھی قندھار کی گلیوں میں جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہ شہر اپنی سادگی، دیانتداری اور قدامت پسندی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت نرم مزاج، محنتی اور بہادر ہیں۔ مرد عموماً سفید قمیض شلوار، ویسکٹ اور سر پر پگڑی پہنتے ہیں، جبکہ عورتیں رنگین چادریں اوڑھتی ہیں اور زیادہ تر اپنے گھروں میں محدود زندگی گزارتی ہیں۔ قندھار کے بازاروں کی اپنی ایک پہچان ہے۔ یہاں کے پرانے بازار جیسے شاہ بازار اور چوک مدد خان اب بھی وہی پرانی خوشبو لیے ہوئے ہیں۔ ہر طرف خشک میوہ جات، گڑ، تیل، جڑی بوٹیاں، قالین اور روایتی کپڑوں کی دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ دکاندار مسکراتے چہروں کے ساتھ گاہکوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں کے بازاروں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں قندھاری انار، انگور اور خشک میوہ جات۔ قندھار کے انار دنیا بھر میں مشہور ہیں، جنہیں روبی آف افغانستان بھی کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں جب آپ انار کے باغات دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر لال موتی بکھرے ہوں۔ اگر آپ نے کبھی افغان کھانے نہیں چکھے تو
یقین مانیے آپ نے زندگی کے ذائقے کا ایک حصہ ابھی تک محسوس ہی نہیں کیا۔ کاندھار کے کھانے اپنے سادہ مگر بھرپور ذائقے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے کاندھاری پلاؤ کا۔ یہ وہی لذیذ چاول ہیں جن میں کشمش، گاجر، بادام اور نرمی سے پکا ہوا گوشت شامل ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو پورے بازار میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں کی کباب گلیاں بہت مشہور ہیں۔ جگہ جگہ کوئلوں پر لگے سیخ کباب، ان کے اوپر پگھلتا مکھن اور ساتھ میں گرم بڑی نرم روٹیاں۔ ایک لقمہ کھائیں تو زبان خود کہہ اٹھتی ہے سبحان اللہ۔ کاندھار کے لوگ صبح کے وقت قہوہ اور نانے کلان کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ دوپہر میں گوشت یا رش یخنی نما ڈش کھاتے ہیں اور شام میں اکثر خشک میوہ جات کے ساتھ چائے پیتے ہیں۔ یہاں کے انار اور انگور دنیا کے بہترین پھلوں میں شمار ہوتے ہیں، میٹھے، رس سے بھرے اور خوشبودار۔ سردیوں میں خاص طور پر کاندھاری یخنی، سوپ اور چائے خانے کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ دکانوں کے سامنے بڑے بڑے دیگچے رکھے ہوتے ہیں جن میں سے بھاپ اٹھتی ہے اور سارا شہر ایک خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اگر آپ کسی افغان کے گھر جائیں تو وہ چاہے سادہ روٹی ہی کیوں نہ کھا رہا ہو مگر مہمان کو ضرور کھلائے گا۔ یہی ان کی ثقافت کی اصل خوبصورتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کبھی کاندھار آئیں تو یہاں کا موسم آپ کو حیران کر دے گا۔ گرمیوں میں سورج تیز ضرور ہوتا ہے مگر شاموں میں ہوا اتنی ٹھنڈی اور خوشگوار چلتی ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں کبھی کبھی ہلکی برف باری بھی ہوتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفید چادر سی جم جاتی ہے۔ ایسے میں جب کوئی قہوہ خانے میں بیٹھ کر گرم چائے پیتا ہے تو زندگی جیسے تھم سی جاتی ہے۔ کاندھار کی زمین زرخیز ہے۔ یہاں کے انار، انگور، خوبانی اور بادام دنیا بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جو افغانستان کی معیشت کو سب سے زیادہ سہارا دیتا ہے۔ شہر میں اب جدید تعمیرات تیزی سے ہو رہی ہیں۔ نئے روڈز، اسکول، اسپتال اور بازار بنائے جا رہے ہیں۔ جہاں کبھی مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے وہاں اب پختہ عمارتیں اور روشنیوں سے جگمگاتی گلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ آج کا کاندھار وہ نہیں جو صرف جنگوں سے پہچانا جاتا تھا، بلکہ وہ شہر ہے جو اپنی خوبصورتی، محنت اور امید سے نیا افغانستان تعمیر کر رہا ہے۔ اگر کاندھار کے چند سیاحتی مقامات کی بات کریں تو سب سے پہلے آتا ہے دہلا ڈیم، جسے اردن ڈیم اور کاجا ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ گاندھار سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ کاجا کی ڈیم کے بعد یہ افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس کے علاوہ گاندھار میں خرفی لاک، محمد فرائیڈے مسجد، ریڈ مسجد جیسے کئی مقامات سیاحت کے لائق ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر گاندھار، وہ شہر جس نے صدیوں کی جنگیں دیکھی ہیں مگر آج بھی اپنی مٹی کی خوشبو اور لوگوں کی مسکراہٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ سخت ضرور ہیں مگر دل کے بہت نرم۔ ان کے چہروں پر دھول ضرور ہے مگر امید کی چمک کبھی ماند نہیں پڑی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ افغانستان کا اگلا کون سا شہر ہم آپ کو دکھائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے شہر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔